تقریباً دنیا کے سارے جرنلز میڈیکل سائنس کے اپروچ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور یہ فل ٹیکسٹ جرنل ہے، یعنی ان کا سارا مواد یہ ہوتا، تو اس میں ان کو بہت مدد مل رہی ہے اپنے تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کے لیے، لیکچرز بہتر طور پہ تیار کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کے طور پہ یونیورسٹی نے ڈاؤ میں، سندھ میں اور اوجھا میں اپنے جنریٹرز لگائے ہیں، ورنہ پہلے بہت پرابلم ہوتا تھا کہ لائٹ چلی جاتی تھی تو پھر کلاسز بھی نہیں ہوتی تھی، اور سارے لیکچر ہالز کو ساری فیسلٹیز یعنی ملٹی میڈیا پروجیکٹر، آڈیو ویژول فلی اکوپ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ میتھڈالوجی میں بہتری آئی ہے، جس کے اندر پرابلم بیسڈ لرننگ شروع ہو گئی ہے، اسٹوڈنٹ فیڈ بیک فارم شروع ہو گیا ہے، اسٹوڈنٹ اپریزل فارم شروع ہو گیا ہے، اور پوسٹ گریجویٹ کا ایڈمیشن سیل کا ایک سسٹم باقاعدہ سے کام کر رہا ہے، جس میں سارے پوسٹ گریجویٹس کی جو ہے پریزنٹیشن اور پلیسمنٹ وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے اور ٹیسٹ لے کے باقاعدگی سے ہو رہی ہے۔ اس وقت اس یونیورسٹی کے اندر تقریباً 3,500 اسٹوڈنٹ ہے جو MBBS کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور 400 اسٹوڈنٹ ہے جو FCPS پارٹ 2 کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ ایکیڈمک ایکسیلنس ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی نے اپنے ٹیچرز کے لیے بھی ایک پروگرام شروع کیا ہے جسے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں، اور اس پروگرام کے اندر ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، یعنی ان کی اسکلز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ٹیچرز ٹریننگ پروگرامز ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پروگرام ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر کا، جہاں پہ انہیں ہینڈز آن ٹریننگ دی جا رہی ہے اپنی اسپیشلٹی کے مطابق، یعنی پیٹس کے پروفیسر ہیں تو پالس کا ان کے لیے ٹریننگ ہے، اور جو گائنی کے پروفیسرز کے لیے ایک ورکشاپ ہے، سرجری کے پروفیسرز اور ٹیچرز کے لیے ورکشاپس ہے۔ تو اس طرح یہ ورکشاپس ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے فیکلٹی ممبرز کو ہینڈز آن ٹریننگ دے رہے ہیں۔ دوسرا جو ویژنری پوائنٹ رکھا تھا یونیورسٹی نے اچیو کرنے کے لیے وہ تھا ہیومن ریسورس۔ اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹرز جو بین الاقوامی معیار ہوتا ہے اس کے مطابق کم ہیں، لیکن ڈاکٹر سے زیادہ جو کمی ہے ہمارے یہاں وہ نرسز کی ہے، میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈینٹل سرجنز کی ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹی نے الحمدللہ ایک انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ قائم کیا۔ اس انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ کا جو پروجیکٹ ہے یہ ہمیں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے دیا ہے، اور اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم نرسنگ کا 4 سالہ بیچلرز پروگرام شروع کریں گے۔ اس کی بلڈنگ تیاری کے مراحل میں ہے، لیکن جب تک یہ بلڈنگ مکمل ہو یونیورسٹی نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک بلڈنگ رینوویٹ کر کے اور وہاں ایکیڈمک پروگرام شروع کر دیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہمارا ایکیڈمک پروگرام 2 سال کا جسے کہتے ہیں پوسٹ RN BSc پروگرام یہ شروع ہو گیا ہے، اور پیرا بیچلر بیچ جو ہے نرسنگ کا اس یونیورسٹی کا اس سال دسمبر میں جو ہے وہ کوالیفائی کرے گا۔ اسی طرح یہ دیکھتے ہوئے کہ میڈیکل ٹیکنالوجسٹ بہت کم ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں، یونیورسٹی نے ایک 4 سالہ پروگرام BS ان میڈیکل ٹیکنالوجی شروع کیا ہے، اور وہ شروع کیا ہے اس کلینکل پیتھولوجی میں، آپریشن تھیٹر میں، کریٹیکل کیئر میں، آپتھلمولوجی میں اور آکوپیشنل تھراپی میں، اور اس میں بہت جلد ہم دوسری فیلڈز بھی ایڈ کر رہے ہیں جیسے الٹراسونوگرافی ہے، ایکو کارڈیوگرافی ہے، ریڈیوگرافی ہے۔ اس وقت اس انسٹیٹیوٹ کے اندر تقریباً 250 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹریننگ لے رہے ہیں یہ 4 سالہ کورس کے لیے۔ پاکستان میں ڈینٹل سرجنز کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے یونیورسٹی نے ایک ڈینٹل انسٹیٹیوٹ بنانے کا ارادہ کیا۔ یہ انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی نے اپنے چانسلر ڈاکٹر عشرت العباد خان کے نام رکھنے کا فیصلہ کیا، جو کہ انہوں نے بہت مشکل سے قبول کیا۔ عشرت العباد خان انسٹیٹیوٹ آف اورل ہیلتھ سائنسز ایک بہت ہی پرانی بلڈنگ میں بنا ہے۔ یہ بلڈنگ تقریباً 150 سال پرانی ہے، جسے بہت ہی محنت ساتھ رینوویٹ اور ریہیبلیٹیٹ کیا ہے، اس کا ہیریٹیج مینٹین کیا ہے، اور اس انسٹیٹیوٹ کے اندر ڈینٹل سرجری کا لیٹسٹ ایکوپمنٹ وہ لگایا گیا ہے۔ 75 ڈینٹل چیئرز ہیں، اور جو بھی ایکوپمنٹ اور فیکلٹی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ آف اورل ہیلتھ سائنسز میں تقریباً 6 ماہ کے عرصے میں 11,000 پیشنٹ دیکھے جا چکے ہیں، اور ان کا تقریباً ہر قسم کا ڈینٹل ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے، جو کہ بالکل ہی مفت کیا گیا ہے۔ پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ سے تعارف ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ سے تفصیل کروں۔ جی، میرا نام ڈاکٹر اسرار الدین افسر ہے۔ میں نے لاء میڈیکل کالج سے 1979 میں گریجویشن کیا تھا۔
اس کے بعد MBBS کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا تھا، وہاں سے MRC بھی کرنے 1986 میں واپس آیا، جب سے میں ڈاؤ میڈیکل کالج سے وابستہ ہوں اور آج کل پروفیسر میڈیسن کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ 2 مئی 2005 سے میں پرنسپل ڈاؤ میڈیکل کالج ہوں اور پچھلے 3 ماہ سے پرو وائس چانسلر ڈاؤ یونیورسٹی کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہوں۔ ڈاؤ میڈیکل کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے آپ نے کیا اچیومنٹ ڈیولپمنٹ کی ہے؟ ڈاؤ میڈیکل کالج کے پرنسپل کے جب سے میں نے چارج دیا ہے، 2 چیزوں پہ انتہائی زور اکیڈمک ایکسلنس کی اچیومنٹ اور ڈسپلن کے لیے۔ ہم نے تمام جو ہمارا پاس پہلے سسٹم تھا وہ اینول سسٹم تھا، اس کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے اور ہم اب سارا فرسٹ ایئر ٹو فائنل ایئر ہم نے سیمسٹر سسٹم انٹروڈیوس کر دیا ہے، اور جو ہمارا جو ایک سبجیکٹیو اسسمنٹ تھا اس کو بھی ہم نے چینج کر دیا۔ تمام ہمارے جو پروفیشنل ایگزامینیشن ہے، سیمسٹر ایگزامینیشن ہے، وہ آسکی بیس ہے، اور جو تمام ایگزامینیشن ہے جو اسیس کرتے ہیں وہ آبجیکٹیو اسٹرکچرڈ ہیں، جو پہلے سے تمام کویشچن ایک اسٹینڈرڈ اور یونیفارم پیٹرن میں تیار ہوتے ہیں، اور تو تمام ہم نے جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کو اسٹینڈرڈائز اور یونیفارم کر دیا۔ ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے لوکل گلوبل کا، جس میں ہم مختلف آرگنائزیشن سے کی رپورٹس اور مختلف کمیونٹی کی رپورٹس لے کر آتے ہیں اس پروگرام کے اندر، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دوسرے شہروں میں دوسری آرگنائزیشن کیا کچھ کر رہی ہیں امریکہ میں رہ کے۔ لوکل گلوبل آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، اگر آپ کے پاس بھی کوئی کانٹینٹس ہیں، کوئی رپورٹس ہے، کوئی آپ کی اوپینین ہے اور آپ کو لانا چاہتے ہیں، تو لوکل گلوبل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم اس کو براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پہ لا سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج ہم نے لوکل گلوبل میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی سٹوریز جو ہیں شامل کی ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ایک آرگنائزیشن ہے FOP، فرینڈس آف پاکستان، جو عرصہ دراز سے کام کر رہی ہے، اور ان کا ایک موٹیویشن یہ ہے اور ان کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں سیاسی پلیٹ فارم میں ایک اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی بیرون ممالک مقیم ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے، ان کو سیٹ دی جائیں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں۔ تو اس سلسلے میں ان کے جو پریسیڈنٹ ہیں جناب سرفراز خان، وہ کافی دورے کرتے رہتے ہیں مختلف سٹیز کے، شہروں کے، کنٹریز کے، اور وہ اپنے چیپٹر بنا رہے ہیں تاکہ وہ اس کو نیٹ ورکنگ کر سکیں، آئندہ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ لوگ پاکستان میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں یا حکومت پاکستان ان کو کوئی سیٹ دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیا برا نہیں ہے، اور ہر آدمی کوشش کر رہا ہے اپنے طریقے سے۔ دیکھیں جی، ہر آدمی کا کانسیپٹ ہے، خیال ہے، آئیڈیا ہے، وہ لے کے چل رہا ہے۔ کچھ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لگے رہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کو کامیابی ہوتی ہے۔ تو وہ رپورٹ آج کے پروگرام میں شامل ہے۔ ان کی ایک اختیار پارٹی تھی جس میں کوپا کے پریسیڈنٹ جناب رضا صاحب نے بھی اسپیچ دی، اور جس میں بھی شامل تھا، اور میں نے بھی تھوڑی سی باتیں کی وہاں پہ ان کی آرگنائزیشن سے متعلق۔ اس کے علاوہ وہاں پہ سمیر فاروقی تھے کراچی کلب کے، اور تمام میڈیاز ہیں جس میں ظفر عباس، نشاد، آپ کے عارف منصوری، سب لوگ شامل تھے، اور یہ ایک اچھی ایونٹ رہی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس پروگرام کی کچھ جھلکیاں۔